یا جو ان کا نام ہے نہیں ولایت الفقیہ، ولایت فقیہ جو ہے ولی فقیہ امام مہدی کی غیر موجودگی میں ایک فقیہ حکومت کر سکتا ہے. یہ انہوں نے وہ بھی تقریباً 150-200 سال تک ان کے یہاں یہ اس کے بارے میں بحث ہوئی ہے شیعہ علماء کے درمیان جا کے پہنچے ہیں. تو میں نے مثال دیا، کوئی ایک چیز نہیں ہے، دونوں الگ چیزیں ہیں لیکن ملتا جلتا اس سے ہے کہ یہودیوں میں ایسے بہت سے ہیں، شاید آدھے یہودی ایسے ہوں گے جو کہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے غلط بنا ہے اور اسی لیے وہ وہاں گئے نہیں. آج بھی یہودیوں کی اکثریت باہر رہتی ہے، اسرائیل میں نہیں رہتی ہے، اکثریت ان کی باہر رہتی ہے اور ان میں بہت سے لوگ ہیں جو اس کے بہت سخت مخالف ہیں. اور خود اسرائیل کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ اسرائیل کو نہیں مانتے. یہودی ایک جو ہے ایک بہت بڑا فرقہ ہے، اس کا نام ہے نادورائی کارتا، جو خود جیروزلم فلسطین میں رہتا ہے، بیت المقدس میں رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے. اسرائیلی یعنی کون سب سے بھی آگے تھا پورے دنیا بھر میں، اس سے بڑا کوئی جنرل نہیں تھا. 6 مہینے تک احمد الجزار نے اس کو وہیں روکے رکھا اور یہاں تک کہ اس کو مجبور کیا اس کو واپس ایجپٹ جانے میں، اور ایجپٹ سے پھر وہ فرانس گیا اور اس کا وہیں سے ڈاؤن فال شروع ہوا. تو جب نیپولین وہاں پہ تھا، اکا کا جو اس نے وہ کیا تھا، سیچ کیا ہوا تھا، اس نے ایک لیٹر بھیجا. وہ کس کے نام تھا؟ ورلڈ جوز کے نام تھا. ورلڈ جوز سے اس نے کہا کہ آپ آئیے اور فلسطین میں بسیے اور ویسٹ کے لیے آپ جو ہے ایک بلورک بنیے، ایک اسٹرانگ وال بنیے ویسٹ کے لیے. اس وقت کا مطلب یہ 1803 یا 4 کی بات ہے. یہ لیٹر اس نے بھیجا، وہاں سے شروعات ہوتی ہے. آپ سوچئے کہ کہاں سے یہ شروعات سے کہاں سے ہوتی ہے. ان کی سوچ یہ ہے کہ یہاں پر یعنی یہ جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں اس زمانے سے ان کی خواہش ہے کہ اس پورے علاقے پر قبضہ کریں. اور صلیبی جنگ خالی فلسطین کے لیے نہیں ہوئی تھی. صلیبی جنگ آپ خود تفصیل سے دیکھیں گے تو موراکو سے لے کر کے ترکی تک پورا علاقے کے اوپر وہ حملے کرتے تھے. انہوں نے کیا ہے، اندر آنے کی اجازت نہیں کسی کو. بہت کافی کوشش کیا ہے امریکن، برٹشر، فلاں فلاں گھسنے کی وہاں پہ. انڈین جو جرنلسٹ جانے کی کسی کو اجازت نہیں وہاں پہ جیسے، اور سب بند ہے. غزہ میں پوری طرح سے بسیج ہے. ایک راستہ تھا ایجپٹ کا رفح کراسنگ سے، وہ بھی بند کر رکھا. فلیڈلفیا ایک بہت بڑا ایک جو اسٹرپ ہے اس پہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا اور اس کی وجہ سے ایک فزیکل جو ہے نا بیریئر بن گیا ہے ایجپٹ کے ساتھ بھی. اب جو ہے ایجپٹ چاہے عربی میں ہو رہی ہو یا انگلش میں ہو رہی ہو، فلسطینی کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہا ہے اس کے علاوہ. ورنہ اگر باہر کے لوگ گئے ہوتے تو باہر جرنلسٹ بہت سے ایسے ہوتے ہیں، ہر قسم کو ہوتے ہیں لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں ان کے ذریعے صحیح تصویر آ جاتی. تو وہ تصویر بالکل نہیں ہے. اور وہ جرنلسٹ بھی جو وہاں پہ کر رہے ہیں، میرے خیال میں اس وقت تقریباً رفلی میرا خیال ہے کہ 283 کتنے جو ہے فلسطینی جرنلسٹ کو مار چکا ہے اسرائیل. مطلب جو رپورٹنگ کرتے ہیں آج کل تو ان کے یہاں بہت ہی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کر رہی ہے اسرائیلی فوج، اور ان لوگوں کے چہرے وغیرہ لے کر کے اور پھر وہ کسی بھی کراؤڈ میں تلاش کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی کہاں ہے، یا کبھی بھی وہ لائیو براڈ کاسٹ کر رہا ہے الجزیرہ وغیرہ کے لیے، تو ان لوگوں کو مار دیتے ہیں مستقل روزانہ. ابھی بھی کل پرسوں نرسوں جس دن بھی آپ دیکھیے کوئی نہ کوئی جرنلسٹ کسی چینل، خاص طور پر الجزیرہ کے بہت لوگ مارے انہوں نے. تو وہ چاہتے تھے کہ نہ ہو. اس کے باوجود یہ دنیا کی پہلی جنگ ہے جو کہ لائیو دیکھی جا رہی ہے. الجزیرہ میں کبھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو لائیو دکھائے گا. دیکھیے ڈرون آیا ہوا یا وہاں سے وہ اٹیک ہو رہا ہے، دیکھیے جل رہا ہے، لائیو دکھا رہا ہے اس کو. مطلب انہوں نے لوگوں کو نکال کر کے ایک چھوٹے سے ایک علاقے میں بند کر دیا ہے جہاں پہ معلوم نہیں کیسے وہ زندہ ہے بیچارے. وہ جو ہے یعنی سب جنگ سے پہلے یہ کہتے تھے کہ غزہ جو ہے موسٹ پاپولیٹڈ ایریا ان دا ورلڈ ہے، یہ کہا جاتا تھا. آج اس غزہ کے بھی لوگوں کو نکال کر کے انہوں نے ایک چھوٹے سے علاقے میں 30% تقریباً ہے، اور ابھی ان کا ارادہ ہے کہ اس کو 10% بھی ان کو لا کے کنسنٹریشن کیمپ میں ڈال دیں گے. اور اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ پھر یہ لوگ اتنا مجبور ہو جائیں جس دن بھی راستہ کھلے ایجپٹ کا یہ لوگ بھاگ جائیں. اصل مقصد اس کا یہ ہے. حالانکہ فلسطینی کا نام نہیں بھاگیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس کے باوجود بھی جب یہ کھلے گا تو جائیں گے. وہ بہت زمانے سے تھا
ناصر کے زمانے سے پہلے سے تھا کہ یہ زبردستی لوگوں نے ہمارے سگنیچر لے لیا اس کے اوپر. کیوں لے لیا؟ یہ ہماری زمین ہے تو ان کو حق ہے. جیسے کہ انڈیا نے پرتگال سے گوا کو لے لیا, گوا کو لے لیا, تو یہ ان کا ایک سمجھ لیجیے یہ ان کا سوورنٹی کا حق تھا. یہ ہماری زمین ہے, اس کے اوپر تم زبردستی قبضہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اگریمنٹ کاغذ پہ تھا, میں اس کو مانتا ہوں, میں جانتا ہوں شاید 3 سال کے بعد ختم ہونے والا تھا, ایسے کچھ تھا, لیکن ان کو یہ دکھانا بھی تھا کہ ہم سوورن ہیں اور ہم اپنے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ دکھانا تھا ان کو. تو صرف یہ کہنا کہ لیگل وہ تھا, لیگل تو بہت چیز ہے اس میں عمل نہیں ہوتا. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ فلسطین کا جو یونائٹڈ نیشن نے جو پارٹیشن پلان بنایا تھا اس کے اندر انہوں نے 56% صرف اسرائیل کو دیا تھا, لیکن پھر اسرائیل نے 78% پر قبضہ کر لیا, اور آج وہ 78 کے بعد جو 22% ہے اس پر بھی قبضہ کرنا چاہتا, 100% پورا کرنا چاہتا, لیکن اس کو تو کوئی بات نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیے جب یونائٹڈ نیشنز میں اسرائیل کو ممبر بنایا گیا, یہ میرا خیال ہے سن 51 بنایا گیا 1950 میں, اس کے ساتھ جو ہے 2 شرط رکھی گئی تھی. ایک شرط یہ تھی کہ جو پارٹیشن پلان ہے اس کو تم ایکٹیویٹ کرو گے, مطلب یہ کہ فلسطینین کو 44% دو گے, اور دوسرا یہ تھا کہ جو ریفیوجیز تم نے نکالے تھے ان کو واپس کرو گے. آج تک کیا اسرائیل نے اس کو پورا کیا؟ اسرائیل کی جو ممبرشپ ہے یونائٹڈ نیشنز کے وہی انلیگل ہے.